बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाना काबा पर अटैक की। 1979 में खाना काबा पर अटैक हुआ। उन्होंने इमाम मेहदी के ज़हूर का इंतशार फैलाया और सारे खाना काबे को अपने गिरफ्त में ले लिया। 20 नवंबर 1979 की सुबह जब खाना काबा का तवाफ जारी था तो फजर की नमाज के फौरन बाद हरम के स्पीकर से आवाज आई, ऐ मुसलमानों, क़यामत आ गई है और इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है। और साथ ही हर तरफ से गोलियों की आवाजें आने लगी। उस वक्त 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बैतुल मुक़द्दस में मौजूद थे। तो अचानक 400 से 500 लोगों ने खाना काबा पर हमला कर दिया और 2 सिक्योरिटी गार्डों को गोली मार दी गई। उसके बाद जिसकी भी ऊंची आवाज आती उसको गोली मार दी जाती और तवाफ करते हुए मुसलमान डर गए और बैतुल्ला में हर तरफ अफरा तफरी। 400 से 500 लोगों ने खाना काबा का तवाफ रोक दिया और सब लोगों को जमीन पर बिठा दिया। ये तकरीबन 46 साल पहले की बात है। एक बार फिर खाना काबा का तवाफ रोक दिया गया। आखिर कौन थे वो लोग और उस दिन क्या हुआ था और क्यों खाना काबा पर हमला किया गया और कितने दिन ये मामला जारी रहा और किसने खाना काबा को उन बागियों से आज़ाद करवाया। उस ऑपरेशन में परवेज मुशर्रफ ने क्या किरदार अदा किया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। हुआ यूं कि 55 साला खाना काबा के इमाम खाना काबा के बिल्कुल सामने खड़े थे और उनके पीछे नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने मामूल के मुताबिक नमाज पढ़ाई और उसके बाद उन्होंने अपना रुख दूसरी तरफ करके माइक में दुआ करना शुरू कर दी और उन्होंने देखा कि पिछली सफ़ों से कुछ लोग कंधे के ऊपर ताबूत उठाए हुए, जैसे कि एक मैयत उठाए हुए आगे की तरफ आ रहे हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि 20 दिन पहले ही हज खत्म हुआ था। लाखों हाजी अभी मक्का में मौजूद थे। तो उनमें से जो भी वफात पाता तो उनके लवाहीन की कोशिश होती कि उनकी मैयत खाना काबा में ले जाए और उनका नमाज जनाजा इमाम काबा पढ़ाएं। इमाम काबा ने दुआ जारी रखी, लेकिन सुर्ख साफे लिए हुए कुछ आदमी उनकी तरफ बढ़ते गए और उनके आगे एक मैले हुए कपड़ों में खड़ा एक आदमी था जो इमाम काबा को धक्का देकर माइक उनसे छीन लिया। माइक अपने मुंह के करीब लाकर वो अरबी में पूरी जोर लगाकर चीखा कि इस्लाम अल्लाहु अकबर में इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। उसी दौरान उसके साथियों ने उस ताबूत के अंदर छुपी हुई क्लैशनकोपें निकाली और सबने नारे लगाने शुरू कर दिए कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है, इमाम मेहदी का ज़हूर हो गया है। तो मुकम्मल हमले के बाद तो लीडर जिसका नाम ईमान अल हुसैनी नामी 35 साला एक सऊदी शहरी था और उसने इमाम मेहदी की आमद का ज़हूर कर दिया और उसने अपने ही एक साथी को खड़ा किया। उसने एक अपने साथी को खड़ा करके कहा कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल कहतानी है और ये इमाम मेहदी है और कहा आप पर फर्ज है कि इनके हाथ पर बैत करो। कहा जाता है कि वो उसके रिश्ते में उसका बहनोई था। तो इसके बाद इन 400-500 लोगों ने सारे खाना काबा को अपने अंडर कर लिया और सारे दरवाजे बंद कर दिए। 1 लाख जो हाजी था वो खाना काबा के अंदर मौजूद था, उन सब को उन्होंने कैद कर लिया। और ये सदियों में पहला मौका था जब मुसलमानों के लिए खाना काबा बंद कर दिया गया था। तो सऊदी हुकूमत ने फौरन अपनी फौज तैयार की और उनको खाना काबा की तरफ भेज दिया। वो खाना काबा के तक़द्दुस की वजह से कुछ भी ना कर सके और इतनी देर में उन 400-500 लोगों ने हरम के मीनारों के ऊपर अपनी पोजीशन सेट कर ली थी। बाहर से कोई भी गाड़ी पुलिस की या फौजी की नजर आती तो उसके ऊपर फौरन हमला कर देते। तो इसके बावजूद वो 1 लाख हाजी जो अंदर मौजूद थे उनकी जान को भी खतरा था, लेकिन खाना काबा की बिल्डिंग को भी खतरा था। तो सऊदी हुकूमत ने मीडिया मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था ताकि इसकी खबर फैल ना जाए, लेकिन वो उसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हुए।
تو پاکستان میں وہ خبر آنے کے بعد امریکی ایمبیسی میں حملہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی ایک سازش قرار دیا گیا تھا، اور پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی۔ پوری دنیا سے آنے والے حاجیوں میں سے کچھ لوگ مارے جا چکے تھے، اور ان 400-500 لوگوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور جو بھی اونچی آواز میں بات کرتا تو اس کو گولی مار دی جاتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسے اچانک کعبہ پہ حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جو ان کا لیڈر تھا وہ پہلے سیکورٹی گارڈ کا حصہ اور فوج کا حصہ بھی رہ چکا تھا، اس لیے وہ سارے راز جانتا تھا۔ اس کو ایک خفیہ راستہ کا پتا تھا۔ اس کا جو باپ تھا وہ بھی سعودی حکومت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ان 400-500 لوگوں کا جو لیڈر تھا وہ سعودی عرب کے مفتی کا شاگرد بھی رہ چکا تھا، اور وہ کئی سالوں سے سعودی حکومت کے خلاف کام کر رہا تھا اور کئی بار جیل بھی جا چکا تھا، اور یہ سارا پلان کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ اور یوں انہوں نے 1979 میں خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور مکمل کنٹرول سنبھال لیا۔ تقریباً 2 ہفتوں تک یہ ماجرا جاری رہا۔ 2 ہفتوں تک خانہ کعبہ کا طواف بند رہا۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اس کو قبضے میں کر کے نقلی امام مہدی کا اظہار کر دیا جائے، تاکہ دنیا بھر سے مسلمان ان کی بیعت کے لیے آئیں اور سعودی عرب پر پریشر ڈالے کہ امام مہدی کو کچھ نہ کہا جائے، اور اس سے یہ ہوتا کہ سعودی عرب کا ذریعہ معاش بھی ختم ہو جاتا اور دیگر ملکوں کا سعودی عرب کی سیکورٹی سے اعتبار بھی اٹھ جاتا، اور اگر یہ معاملہ کچھ دن اور رہ جاتا تو دوسرے مسلمان ممالک اپنی افواج بھیجتے اور سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کی جنگ بھی لگ سکتی تھی۔ اور سعودی حکومت دیکھ رہی تھی کہ کیسے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا جائے، اور ان کی فوج سگنل ملنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہاں سے کوئی آرڈر آئے اور ہم ان پر حملہ کریں۔ اور فوج کو گرین سگنل ملنے کے بعد فوج نے حملہ کیا، لیکن ان کو جواب میں ویسا ہی حملہ آیا جس سے سعودی عرب کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور وہ واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے فوجیوں نے کعبے کے اندر اترنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ان فوجیوں کو ہوا میں ہی ڈھونڈ ڈالا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا، ایک کنسٹرکشن گروپ جو مسجد الحرام کا کام کرتے تھے، تو اسی لیے ان کے پاس تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد کے بارے میں تفصیل سے بتانے میں اہم کردار ادا کیا، اور اس کے بعد معاملے کی ساری سمجھ آئی، اور مسجد الحرام کے اندر طویل صحنوں، تہہ خانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، اور اس طرح اگر وہ حملہ کرتے تو لاکھوں حاجیوں کی جان کا اندیشہ تھا، لیکن کامیابی پھر بھی مشکل دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بعد مسجد کے سپیکروں میں انہوں نے اپنے مطالبات رکھنا شروع کر دیے۔ ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا مغربی ملکوں سے رابطے توڑ دیے جائیں، حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی روک دی جائے، اور تمام غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے نکال دیا جائے۔ اس معاملے کے چوتھی روز کچھ فوجی مسجد کی دیواروں میں سوراخ کر کے اندر گھس تو گئے۔ بعض حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا، لیکن حاجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ابھی بھی ان کے قبضے میں تھی۔ سعودی فوجیوں نے بھی کچھ باغیوں کو فائر مار کر ہلاک کر دیا تھا، لیکن مکمل قبضہ ابھی ان کے پاس تھا۔ اور اس دوران جو خود کو امام مہدی کہتا تھا گولی لگنے سے مر گیا، اور ان کی لاش صحیح سلامت فوج کے قبضے میں آ گئی۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ اگر امام مہدی ہی مارا گیا ہے تو دنیا پر غلبہ کون پائے گا، باقیہ بشارتیں کیسی پوری ہوں گی۔ اور دوسری طرف سارے فوجی دماغ لڑائے بیٹھے تھے کہ خانہ کعبہ کو آخر کیسے آزاد کروایا جائے۔ کسی نے منصوبہ پیش کیا کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس پانی میں بجلی چھوڑ دی جائے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اسی طریقے سے باغیوں پر قابو پایا گیا تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پلان بھی ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ ایک تو مکہ میں اتنا پانی ہی نہیں تھا
کہ دنیا کے سب سے بڑی مسجد کو وہ بھر سکے، اور حملہ آوروں کے علاوہ حاجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی کہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ سیکورٹی چیف ترکی الفیصل نے اس موقع پر کہا تھا کہ کعبہ کو پانی سے بھرنے کے لیے ریڈ سی بھی ناکافی ہوگا۔ تو جب سعودی عرب کی حکومت ناکام ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باہر سے مدد لے لی جائے۔ اس وقت امریکن CIA کے کمانڈر سعودی سپاہیوں کو تربیت دے رہے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کیا گیا کہ امریکہ کے ملوث ہونے پر سیاسی اثرات پڑیں گے۔ تو اس کے بعد ان کی نظر فرانس پر پڑی۔ اس وقت فرانس کے سیکرٹ سروسز کے سربراہ کاؤنٹ کلاؤڈ لیکسس فرانسیسی حکومت کے ذریعے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے اندر گیس چھوڑ دی جائے۔ اس گیس کی وجہ سے حاجی اور دوسرے مہاجرین جو گیس کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اس طرح ہم اس مشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ گیس چھوڑنے والا بھی منصوبہ کامیاب نہ ہوا، کیونکہ وہاں سرنگوں میں، تہ خانوں میں، رستے کے اندر باہر کھڑکیاں دروازے کھلے تھے، جس وجہ سے گیس نے پورا کام نہ کیا۔ لیکن اسی دوران فوجیوں نے ماسک پہنے اور دیواریں توڑ کر اندر گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس دن اس معاملے کو 14 دن گزر چکے تھے اور باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکی تھی، اور اوپر سے بینہ امام مہدی بھی مارے جا چکے تھے۔ اسی لیے بچے کچے باغیوں نے 4 دسمبر 1979 کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد 2016 میں یہ باتیں گردش میں آ گئی کہ پاکستان کی فوج نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے، اور کہا جانے لگا کہ ان کمانڈوز میں اس فوج کے اندر جنرل پرویز بھی شامل تھے۔ تو 2016 میں چینل کے اینکر کہا کہ میجر پرویز مشرف نے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا، اور چند منٹوں کے اندر اندر اسی پروگرام کے اندر بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے کہا تھا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ پاکستان کمانڈر اس معاملے میں موجود ہی نہیں تھے۔ رپورٹ کے مطابق اگر پرویز مشرف نے اس میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اپنی کتاب کے اندر ان دا لائن آف فائر میں ذکر ضرور کرتے۔ تو پرویز مشرف اپنے سید ہونے پر ناز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، اور یہ کبھی نہیں ان سے سنا کہ خانہ کعبہ کو آزاد کروانے میں ان کا کوئی کردار ہے۔ اور اس طرح خانہ کعبہ کو ان باغیوں سے آزاد کروا لیا گیا، اور کئی باغیوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو ایمان العتیبی اور اس کے ساتھی تھے ان کو 6 جرموں کے ارتکاب پر سعودی حکومت نے سزائے موت دی، اور وہ جرائم یہ تھے: مسجد الحرام کا تقدس پامال کرنا، ناحق مسلمانوں کا قتل، حاکم وقت کی نافرمانی، مسجد الحرام کے نماز کو روکنا، اور امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرنا، اور مسلمانوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔